لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر کوئی دعوت نہیں، قطعاً ثابت نہیں۔ شادی کی دعوت صرف ایک ہے اور وہ ولیمہ ہے، صرف ایک۔ اور دیکھیے ولیمہ کیوں ہے؟ لڑکا جو ولیمہ دیتا ہے اس لیے کہ اس کا گھر آباد ہوا ہے، اس کے ہاں اصل خوشی ہے۔ لڑکی والوں کے ہاں خوشی نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سائی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، آج وہ اتر گئی، اللہ کا شکر ہے، بس خوشی ہو سکتی ہے۔ گھر سے بچی نکل رہی ہے، کوئی جانور بھی 6-7 سال آپ کے یہاں رہ جائے تو آپ کو اس سے کتنا انس ہو جاتا ہے۔ قربانی کا جانور آپ چند دن پہلے لے آئے اور بچے جو ہے مانوس ہو جائے تو بچے پچھاڑے کھاتے ہیں کہ کیسے ذبح کر رہے ہو، اور وہ لختے جگر پورے چشم آج گھر سے نکل رہی ہے۔ ماں کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، بہن بھائی رو رہے ہیں، دلہن رو رہی ہے، باپوں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ خوشی کا موقع نہیں ہے مجھے۔ اور پھر دیکھیے تماشا، نکاح کے موقع پر چھوارے کون لائے گا؟ لڑکے والے، اور مرغ پلاؤ کس سے کھائیں گے؟ لڑکی والوں سے۔ دوسرا عقل کے ناخن لو، جو تمہیں مرغ پلاؤ اور مدنجن کھلا سکتا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے ہندوانہ پس منظر اور ہمارا اسلامی پس منظر، دونوں یہاں گڑبڑ ہو گئے۔ اور اس کے ضمن میں آپ کو ایک خوشنبی کے طور پر یہ بات بتا دوں کہ میوات کے علاقے میں جو مسلمان رہتے تھے، جہاں شدی کی تحریک شروع ہوئی تھی اور جس کی اصلاح کے لیے پھر تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا، وہاں وہ لوگ تھے کہ جو کبھی بڑے بوڑھے کسی ان کے آباء و اجداد میں سے کسی مسلمان صوفی ولی اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، لیکن نہ تعلیم نہ تربیت، کلمہ ہی نہیں آتا تھا، اس لیے کلمہ جماعت کہتے تھے اس کو، تبلیغی بات کو کلمہ پارٹی، جا کے کلمہ سکھاتے تھے لوگ۔ ان کے ہاں سنا ہے نام بھی ایسے ہوتے تھے، آدھا ہندو نام آدھا مسلمان نام۔ وہ لاہور میں ایک بزرگ بھی ہے جن کا کہ ہوش بھی ہوتا ہے، مادھو لال حسین، بڑے بزرگ۔ شادی میں کیا کرتے تھے؟ اچھا جی مولوی جی کو بلا لو، وہ مولوی تو کہہ نہیں سکتے تھے، مولوی جی کو بلا لو، وہ بول پڑھوا دیں۔ لیکن یہ صرف کہنے سے میں نے قبول کیا، یہ دکھا ہو گیا، بندر بن گیا، کوئی بات نہ ہوئی۔ اب پھیرے بھی ڈلواؤ، پھیرے میں پتہ چلتا ہے کہ بن گئے ہیں یہ دونوں، اس لیے کہ دونوں کے کپڑے کے اندر گرہ لگائی جاتی ہے، اور وہ گرہ لگا کر وہ 7 پھیرے جو ہے وہ جب لیتے ہیں سب کے سامنے، معلوم پکی گرہ لگ گئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو یہ بول جو ہے 2 بول، ان سے کیا ہوا؟ لہذا نکاح کے موقع پر چھوارے لاتا ہے لڑکے والا اور پھر دعوت کھاتے ہیں لڑکی والا سے، نا انتہائی نامعقول بات۔ میں نے عرض کیا نا کہ خوشی ہے، دعوت ایک ہے، ولیمہ۔ اس کے لیے حضور نے اتنی تاکید فرمائی، اولموا، یہ احادیث ہے، اولموا ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس۔ اور یہ عرب میں مفلس ہونے کی سب سے بڑی علامت تھی، وہاں تو بھیڑیں اور بکریاں پالتے تھے، ریوڑ ہوتے تھے، ایک ہی بکری ہے تو وہی ذبح کرو، گوشت پکاؤ کھلاؤ۔ یہاں تک دعوت تھا، اذا دعی احدکم للولیمۃ فلیاتھا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے ضرور جائے۔ اس سے آگے دیکھیے، اور اس میں توازن جو ہے ہماری دین میں اور حضور کے فرمودات میں، اس کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے۔ بے سب طعام و طعام الولیمہ، ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے۔ کیوں؟ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا، یہ ظاہر بات ہے کہ مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا، ولیمہ تو ہوتا ہے اپنے دوستوں کو، آپ کو، رشتہ داروں کو، قرابتداروں کو شریک کرنے۔ لیکن اس کے باوجود، اسی حدیث کا ٹکڑا، اس کے باوجود میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے بلایا جائے کہ وہ نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔